بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں میں ساتھ ہوں جناب محمد عاصم بٹ کے. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. آپ کی عنایت ہے. ایک سوال میں تسلسل کے ساتھ اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ معاشرے میں جو اس سوال کا کنسرن ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کی جو اس کا احساس ہے وہ نسبتاً کم ہے. آپ سے بھی کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی، آپ نے خود بھی اس پہ کئی دفعہ بات کی. آپ کی بہت سی باتوں سے اس سوال کے اور پہلو بھی اجاگر ہوئے، تو ایک دفعہ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. وہ بات یہ ہے، پچھلے دنوں میں نے ناصر صاحب سے بھی بات کی، ناصر عباس نیر صاحب سے، اور دوستوں سے بھی بات کی، عثمان صاحب سے بھی بات کی کہ شاعری جو ہے اس کا کیا بنے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ شاعری کا مستقبل جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر ہم نے فکشن میں افسانے اور ناول کے تقابل میں افسانے کے مستقبل پر بھی بات کی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ چیزیں معدوم نہیں ہوتیں، وہ رہیں گی کسی نہ کسی صورت میں باقی. لیکن جب آپ کی ترجیح میں چیزیں نہیں رہتی تو وہ معاشرے میں بے شک موجود رہیں، ان کی افادیت، ان کی ترجیح، ان کا مقام اس کے ادھر ادھر ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے ترجیحات میں، آپ کے کلچر میں، آپ کے جو معاشرے کے باقی اسپیکٹ ہے اس میں. تو سوال یہ بنتا ہے سر کہ کیا شاعری جو ہے وہ پچھلی صفوں میں چلی گئی ہے، اور یہ جو پہلے بھی تھا، یعنی شاعروں کا شاعروں سے مقابلہ ہوتا تھا، فکشن والوں کا فکشن سے مقابلہ ہوتا تھا. یہ مقابلہ نہیں ہوتا تھا کہ شاعری اہم ہے یا فکشن اہم ہے. دونوں کو ایک جیسی اہمیت سے، اور تھوڑا سا بلکہ جو ایج ہے وہ ہمیشہ شاعری کا رہا کہ جب بھی کلاسیک میں بات ہوئی، مطلب صرف ہمارے ہاں کی کلاسیک میں نہیں، ورلڈ کلاسکس میں، تو شاعری کو جو ہے وہ ایک ایج دیا جاتا رہا کہ یہ بڑی سطح کا آرٹ ہے. لیکن وہ چلے اگر بڑی سطح کا آرٹ نہ بھی سمجھے تو برابری کی صورتحال کو تو کسی نے کبھی چیلنج نہیں کیا. لیکن فی زمانہ آ کر یہ ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاعری دوسرے درجے کی سرگرمی بن کے رہ گئی. تو یہ جو مسابقت ہے شاعری اور نثر کے درمیان، اس کا پیدا کرنا کیا مصنوعی طور پر ہے یا واقعتاً وقت کی ضرورت ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے سر. پہلے تو اپنا میں اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ یہ بالکل فیک ہے، اور یہ پیدا کیا گیا ہے، یہ اس کا کوئی تعلق، یہ ان نیچرل. ٹھیک ہے، اچھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ اب فیکٹ کی بات کرتے ہیں. فیکٹس یہ ہیں کہ پچھلے 20-25-30 سالوں میں یا اس سے زیادہ سالوں میں، چند دہائیوں میں، پوری دنیا میں یہ ایک رجحان پیدا ہوا کہ نثر کو زیادہ فوقیت دی جانے لگی، اور خاص طور پہ جو نثر میں جو تنقید ہے اور ناول ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی. اور جتنے بڑے ایوارڈز ہیں، جس طرح بھی کچھ دن پہلے آپ نے ذکر کیا، وہ ناصر صاحب سے بھی آپ نے گفتگو کی، تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جتنے بھی 80% سے زیادہ ایوارڈز جو پیچھے دیے گئے وہ ناول نگاروں کو دیے گئے، اور باقی جو 20% ان میں تو کچھ شاعروں کو آئے، باقی جرنلسٹ جو تھے ان کو چلے گئے، اور کچھ ایسے ایک دو ایسے بھی ایوارڈز گئے کہ جو کہ کہانی کاروں ایک دو کو گئے اس طرح. تو یہ جو ایک ہم عالمی ادبی منظرنامے میں ایک بہت بڑا انقلاب دیکھتے ہیں، اس کے اثرات ظاہر ہے پوری دنیا میں ہر زبان پر لکھنے والوں میں. اس کے پیچھے جو وجہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس بہت ترقی کر گئی، اور معاشرہ جو ہے وہ زیادہ لاجیکل ہو گیا، زیادہ سائنٹیفک ہو گیا، اور جو شاعری ہے وہ شاید اس کے ساتھ چل نہیں سکتی، پیس نہیں رکھ پا رہی، اور وہ جذبات اور احساسات کی بات کرتی ہے، اور وہ جو کہ اب شاید اس طرح سے جو نئی نسل ہے، جو نیا انسان ہے، اس کے لیے وہ زیادہ اہم نہیں رہے. حالانکہ نیچر کا اصول بھی یہ نہیں ہے. یہ تو نیچر کا اصول تو یہ ہے کہ اگر گرمیوں کا موسم آ گیا ہے تو گرمی کو دیکھتے ہوئے آپ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تاکہ بیلنس ہو. جی بالکل ایسے نیچر. جب سردی کا موسم آ گیا ہے تو آپ گرم چیزیں زیادہ لیتے ہیں تاکہ بیلنس رہے. تو اگر بہت زیادہ لاجک آ گئی ہے زندگی میں، یا بہت زیادہ تجزیہ آ گیا ہے، یا بہت ایسا ہے، تو آپ کو ایسی چیزیں چاہیے جو آپ کا جو ایموشنل حصہ ہے آپ کی زندگی کا، تو اس کو برقرار رکھ سکیں. پھر آپ سونا چھوڑ دیں. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جاگنا باشعور ہونا ہی سب کچھ ہے، تو پھر آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے سونے کا ہے وہ چھوڑ دیں. خواب دیکھنا چھوڑ دیں. وہ مجہول زندگی والی بات ہے. خواب دیکھنا چھوڑ دیں، آپ جذبات احساسات کی بات کرنا چھوڑ دیں، تو ادب ہی چھوڑ دیں. پھر تو
ہاں تو آپ سائنس لکھیں. فائدہ تو اس کا کوئی نہیں. دیکھیں یہ میں ایک بات یہاں سے شروع کروں گا کہ انتظار صاحب کی آخری سالوں میں مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا کسی اخبار کے لیے. تو میں نے ان سے کہا جی آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے افسانے میں، تو ناول آپ نے بہت لیٹ لکھنے شروع کیے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی کیا اس میں آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ آپ افسانے میں ایک خاص حد تک مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر آپ ناول پہ آئے، یا ناول کا خیال نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ناول کا ہمیں خیال آتا رہا، افسانہ ہماری پہلی محبت رہی ہمیشہ، اب بھی ہے، لیکن ناول لکھنے کا خیال اس لیے دب جاتا تھا کہ اس زمانے میں جو پبلشر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جی آپ شعری مجموعہ لے کے آئیں یا افسانوں کی کوئی کتاب لے کے آئیں. اچھا. تو ناول کے لیے ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی مارکیٹ چاہیے، تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو وہ اس کو ڈسکریج کیا کرتے تھے. تو کہتے اس لیے ہمیں زیادہ اس طرح رجحان نہیں گیا، لیکن اب ان کا خیال تھا کہ اب یہ ایک خاص طرح پبلشر نے ناول کی پذیرائی دینا شروع آج کر دی. پبلشر جو ہے بالکل اس کے الٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ جائیں وہ کہتے ہیں شاعری تو بالکل نہیں میں چھاپتا، شاعری تو بالکل نہیں، اور افسانہ بھی نہیں چھاپتا، آپ ناول لے کے آئیں یا آپ کوئی نثر کی تحقیق کی یا تنقید کی کتاب لے کے آئیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا سرمایہ دار یا پبلشر جو سرمایہ داری ہے، یہ سارا اس کا کوئی خاص ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں، لیکن اگر ایسی بات ہے سر تو پہلے بھی تو تھا، پہلے جب آپ فرما رہے ہیں پہلے بھی تو ناول کو پیچھے رکھنے میں، اگر جو انتظار صاحب کی بات ہے، ہاں تو وہ بھی یہی ایجنڈا تھا نا اس کا، یعنی اس کے پیچھے بھی ایک وہ ان نیچرل تھا، وہ بھی یہ بھی ان نیچرل. تو اس میں جو ایک جنین جو آپ کی آواز بنتی ہے، جو آپ کا ایک خود مختار رائے بنتی ہے، آزادانہ خیال بنتی ہے، وہ تو پھر آپ کو اس سے باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا. اس میں سب سے جو خوفناک بات ہے اس سارے منظر نامے میں وہ ہے کہ جو نثر نگار ہیں، خاص طور پہ جو ناول نگار ہیں اور جو نقاد یا محقق ہیں، وہ اس موقف کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ اب یہ موقف جو ہے اگر فرض کیجئے پلانٹڈ ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس میں ملوث ہو گئے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میں ایک بات ایک اور مجھے جس سے مجھے یہ اس ساری گفتگو میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کا مجھے تحریک ہوئی، وہ ایک ہمارے نوجوان شاعر ہیں اور وہ ان کی ایک مجموعہ بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ جو ادبی حلقہ ہے اس میں ان کا ایک خاص احترام بھی ہے ان کے حوالے سے کہ وہ ایک امکانات والے شاعر ہیں، اور وہ اس سے آپ کچھ امیدیں بھی وابستہ کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے ایک کہانی لکھی، تو انہوں نے کہا جی اس پہ آپ کچھ رائے دیں. میں نے وہ کہانی دیکھی، وہ ٹھیک نارمل تھی کہانی، عام درمیانی درجے کی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، اس کو اگر آپ دوبارہ لکھیں یا چند ایک دفعہ مزید لکھیں اور اس پہ اس پریکٹس کو آپ جاری رکھیں تو یقیناً آپ اچھی کہانی لکھ سکیں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جی میں شاعری چھوڑ دوں اور میں فکشن اور خاص طور پہ ناول جو ہے میں وہ لکھوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اظہار اس میں بہتر آپ کر سکتے ہیں. تو کہتے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، کہتے مجھے لگتا ہے کہ شاعری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور لوگ شاعری کو بہت زیادہ لائک بھی نہیں کرتے، اور پبلشر بالکل اس کو چھاپنے پہ تیار نہیں ہے، اور شاعروں کو بھی وہ کوئی وہ ایک جو معاشرے میں وہ مقام تھا یا ادبی ایک حلقوں میں مقام تھا وہ شاید اس طرح نہیں رہا. تو ناول نگاروں کی آج کل بڑی جے جے کار ہے، تو میں ناول لکھنا چاہتا ہوں. تو اچھا خاصا اگر کوئی اسٹیبلش شاعر ہے، بڑے پوٹینشیل والا شاعر ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ مجموعہ ان کا اگر مجموعہ بھی موجود ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ تو لمحہ فکری ہے. اور یہ نہیں کہ یہ میری رائے، میں نے چند جو ہمارے سینئرز تھے ان سے بھی میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو ان کی رائے بھی اس کے بارے میں بڑی پازیٹیو تھی. تو اس سے مجھے جو ایک ذہن میں بات آئی وہ یہ تھی وہ کہ یہ ایک نئے لکھنے والے کا ڈپریشن ہے، یعنی ایک شاعر کا، ایک نوجوان پوٹینشل والے شاعر کا ایک ڈپریشن ہے کہ وہ اپنی اس جنر کو جس کے لیے وہ
بورن پیدا ہوا ہے. اب شاعر اور نثر نگار تو بورن ہوتے ہیں, یہ تو کوئی اقتصادی عمل تو ہے نہیں. ایسے تو وہ بورن پوئٹ ہے اور وہ ایک ڈپریشن کے ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اچھا, یہ ایک ایسی شفٹ ہے کہ جو پوری دنیا میں ہم اس کو ظاہری طور پہ یا مخفی طور پہ ہی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ شفٹ آ رہی ہے. اور جو بھی بڑا ادیب ہے, تخلیق کار کے طور پہ ہمیں اس پہ تشویش ہونی چاہیے. ہمیں تشویش ہونی چاہیے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا میں افسانہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا, اور شاعری جو ہے اس کو تو بالکل ہی آپ نے ڈسکریج کیا. تو اب شاعر ہونے کے لیے بڑی ایک آپ کو مجاہدانہ ایک جرأت کی ضرورت پڑتی ہے, یا ایک بہت ہی جیسا آپ ایک خط کی طرح, خط کی صورت میں آپ وہ شوق پال لیں اور لگے رہیں تو ٹھیک ہے, آس پاس نہ دیکھیں پھر ہی آپ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ شاعری بھی کریں اور وہ معاشرے میں اس کو قبول بھی کیا جائے, آپ کی حیثیت کو, آپ کی ایفرٹ کو مقت دی جائے, ایسا اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا نا کہ شاعر جو تھے ان میں سے جو ایسا کر سکتے تھے انہوں نے انٹرٹینمنٹ کی طرف جا کر انٹرٹینر کا رول سنبھال لیا. وہ پھر کئی صورتیں وہ بھی ایسے ہی ہے نا, وہ بھی ایسے ہی ہے کہ اگر سنجیدہ شاعری کی پذیرائی نہیں ہو رہی تو آپ اس کا ایک دوسرا پیرایا اختیار کر کے شاعری کا ایک اور استعمال ڈھونڈ کر سکتے ہیں. وہاں جا کے آپ نے کرنا شروع کر دیا. لیکن جو سنجیدگی کے ساتھ, لیکن جو سنجیدہ شاعری ہے, جو سنجیدگی کے ساتھ ادب سے جڑے ہوئے ہیں, وہ پھر اس طرف نہیں آتے. وہ پھر وہ یہ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا, کوئی آپشن نہیں, وہ ادھر بھی نہیں جا سکتے, وہ پھر نثر کی طرف آ جاتے ہیں یا ناول کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ ریکگنیشن زیادہ ہے. تو اب اس جو ایک یہ ڈپریشن ہے, اس پہ اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے. اور ہمیں یہ جو ہم آواز ہو کے جو عالمی ایک آواز ہے اس کے ساتھ آواز ملا کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نثر کا شاعری کا زمانہ لد گیا اور یہ نثر کا زمانہ, یہ بالکل میرا خیال اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اس میں دو ایک باتیں میں اس میں کرنا چاہوں گا. میں کچھ دن پہلے ایک اشتہار دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ. اس طرح کے بے شمار اشتہار ہیں. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں کہ ایک وہ دوائی ہے, وہ CAC جسے کہتے ہیں, کیلشیم, وائٹامن C اور کیلشیم. اچھا, اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 1000 cc 1000 اس میں ملی گرام کا وہ گولی جو ہوتی ہے, جو ایک نارمل مرد یا عورت کی جو ایک ضرورت ہے ایک دن میں وائٹامن C کی, وہ 100 سے زیادہ نہیں ہے, 100 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ 1000 اگر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ آپ 900 گنا زیادہ اوور ڈوز ہے, 9 گنا زیادہ آپ اس کی وہ ڈوز لے رہے ہیں. کسی بھی آپ اسپیشلسٹ سے بات کریں, ڈاکٹر سے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو دوائی ہے یہ اس کو آپ صرف ضرورت کے وقت یا ایسے کرائسس کے وقت کہ آپ کو چوٹ لگی ہے یا آپ کو مخصوص صورتحال جو کوئی مخصوص صورتحال ہے اس میں آپ لیں, اور وہ ایک چند دنوں کے لیے آپ لیں, 4 دن کے لیے, 5 دن کے لیے. اس کے بعد آپ نہ لیں, کیونکہ اس کا جو اوور ڈوز ہے وائٹامن C کی یا کیلشیم کی, وہ بہرحال آپ کے جگر کو ڈیمیج کرتی ہے اور کئی اور طرح کے مسائل بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن ٹی وی پر کھلے بندوں یہ جناب اس کا اشتہار بھی چل رہا ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں روزانہ لیں. اور وہاں پہ بعض کا ڈاکٹر بھی ایک آتا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لیں تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں, اور جو خاص طور پہ 40 سال سے زیادہ کے جو عورتیں ہیں ان کو وہ یہ ریکمنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر بھرپور زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آپ اس پہ ڈپینڈ کریں. اور یہ آپ دیکھیں کتنی انہیلدی بات ہے, اور یہ پورے زور و شور کے ساتھ بلند آواز میں آپ اس کو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ عام لوگوں میں اگر آپ بات کریں تو وہ اس کے حق میں ہی بات کر رہے ہوں گے, ان کے لیے اسی طرح سے ہے جس طرح بتایا جاتا ہے. اچھا, یہ جو بتایا جانا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. انہوں نے کہا جی کوک سب سے بہتر ہے, یعنی جو آپ خود محسوس نہیں بھی کر رہے, صرف بتائے جانے پہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. تو وہ پوچھا گیا جی سب سے بہتر کون سا, اس نے کہا جی کوکا کولا بہتر ہے. تو اس سے 10-15 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کیوں بہتر ہے, کہتا ہے ایسے ہی بتایا تو ایسے ہی بتایا جاتا ہے. سو یہ بتائے جانے کا عمل جو ہے اس کو ہم اپنی زندگی کا, اپنی سوچ کا حصہ بنا لیتے ہیں, اور ہم یہ ڈفرینشیٹ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی اہلیت کھو دیتے ہیں کہ کہاں ہماری اپنی سوچ شروع ہوتی ہے اور کہاں ہم نے چیزوں کو قبول کیا, اڈاپٹ کیا. تشہیر کی نفسیات جو ہے تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اس کا ناول کی جو پروموشن ہے, اب اس میں ذائقہ تو کوئی نہیں ہے. ابھی اگر آپ ایک صنف ہے وہ زیادہ لکھی جا رہی ہے تو وہ لکھا جائے, لیکن اگر وہ
ڈپریشن کی وجہ سے یہ زیادہ ہو رہا ہے. اور اچھا نہیں، اس میں ایک بات اور بھی ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ یہ کسی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے. میں نے ابھی انتظار صاحب کی بات کی آپ سے کہ پبلشر تھے، وہ کہتے تھے کہ جی لے کے آئیں شاعری، اور بعد میں آج کا پبلشر جو ہے بالکل اس سے. تو اس کا مطلب جو ٹرینڈ سیٹنگ ہے وہ تخلیق کار نہیں کر رہا، وہ پبلشر کر رہا ہے. پبلشر سے مراد یہ سرمایہ کار مارکیٹ کر رہی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مارکیٹ ہے ہی نہیں پبلشنگ کی، وہاں بھی اگر یہ اس قدر طاقتور ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر جہاں پہ پبلشنگ ایک بہت بڑی رائٹ مارکیٹ کی صورت میں موجود ہے، وہاں پہ اس کے اثرات کیا کتنے خوفناک ہیں، اور اس نے کس طرح ہماری جو مختلف اصناف کو ڈیمیج کیا ہے، اور کس طرح ہمارے جو اپنے دانشور ہیں وہ اس آواز کے ساتھ مل کے اور وہ اس کا ہم خیال ہو کے بات کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اختصار اس میں جو ایک پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. میں اب یہ بات سوچ رہا تھا کروں کہ یا نہ کروں کہ بھی آپ کیوں آپ کو سوٹ کرتا ہے، ایک پروسیس چیز آپ کو کیوں سوٹ کرتی ہے. یعنی ایک جو جس میں شاعری ہے یا افسانہ ہے، اس میں ایک اوریجنلٹی بہرحال، یعنی جو لمحہ تخلیق ہے اس سے لے کے اس کی اشاعت تک جو ایک وقفہ ہے، اس میں اس کی اوریجنلٹی اتنی برقرار رہ جاتی ہے جتنی کہ وہ ناول میں نہیں رہتی. ناول ایک بہت پروسیسڈ چیز ہے جس میں آپ پہلے آپ ایک کلی جو ایک نقطہ نظر ہے وہ اختیار کرتے ہیں، کلی موقف آپ کا بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ زندگی کو دریافت کرنے کی اس کا جو تجسس ہے اس کے پیچھے ایک کریٹو رائٹر کا، اس کی بنیاد پہ جب آپ زندگی کے اس عمل میں داخل ہوتے ہیں اور اس نٹی گریٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک الگ ایفرٹ ہے. اور جس میں آپ ایک خاص نقطہ نظر پہلے ہی بنا لیتے ہیں زندگی کے بارے میں، اور اس اینک کو اپنے اس رنگ کے شیشے آپ لگا کے پہن کے جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ اس دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے. تو زیادہ سائنٹیفک کیا ہوا؟ زیادہ سائنٹیفک تو یہی ہے نا کہ آپ اس تلاطم میں اتر جائیں، جو نکلے پھر زندگی کا جو سمندر ہے جو اس میں اتر جائیں آپ، اور اس میں سے پھر آپ موتی تلاش حقیقت کے یا موتی تلاش کر کے لے کے آئیں، اور وہ زندگی کو سمجھنے کے آپ عمل میں شامل ہو جائیں. یہ جو ہے سائنٹیفک ہے، سائنس کا یہی نقطہ نظر ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنٹیفک مزاج، تو سائنٹیفک مزاج تو یہ ہے جو غزل کے پاس ہے، کہ آپ تجربے میں اتریں اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے، جو بھی اس میں ریزے آپ کو جو پتھر کی ملیں یا موتی ملیں وہ آپ لے کے وہ باہر آئیں، اور اس کو جوڑ کے پھر آپ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ کلیم نہ آپ کریں کہ میں نے پوری زندگی کو سمجھ لی. اب یہ جو کلیم ہے یہ خاصا آرتھوڈاکس کلیم ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا، اب میں ناول لکھوں گا، اب میں سمجھ چکا ہوں اس لیے میں اب سمجھاؤں گا. تو اس طرح آپ چیزوں کو آپ خود ناول نگار ہیں لیکن آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہاں نہیں میں تو دیکھیں میں تو اس نوجوان کے ڈپریشن کو میں نے فیل کیا. ہم بھی ظاہر اس طرح اس سارے پروسیس سے گزرے ہیں، تو اس کو میں نے فیل کیا، اور اس ڈپریشن کو میں نے بالکل عالمی سطح پر دیکھا کہ یہ کس طرح یہ اپنے کلچس میں لے کے اپنے پنجے میں لے کے یہ پوری ہماری جو تخلیقی واردات ہے، جو عالمی سطح کی تخلیقی واردات ہے، اس کو یہ ڈیمیج کر رہا ہے، اس کو ریفارمیٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے ایک تو یہ بات ہوئی نا، ایک پھر یہ کہ جو آپ کا جو مزاج ہے پوری جسے آپ جدید عہد کا مزاج کہتے ہیں، جسے آپ روح اثر کہتے ہیں، وہ مزاج مختلف ہے. مطلب وہ اب کلیت سے جزو کی طرف آنے کا مزاج ہے. بالکل ٹھیک نہیں، مطلب وہ ایک تو کلیت سے جزو کی طرف آنے کا مزاج ہے نا، تو وہ تو ڈپارٹمنٹلائزیشن کا مزاج ہے. چیزوں کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو حصوں بخروں میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر سے تک جا سکیں اور اس کی جو لیئرز ہیں حقیقت کی اس کو سمجھ سکیں. مثلا آپ نے کہا کہ جی کائنات بنی ایک ایٹم کے بول سے، ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کا ایک موقف تھا کہ بن گئی. آپ نے اس کو توڑا، جب اسے توڑا تو اس میں 3 اور بول نکل آئے.
تو آپ نے کہا اچھا 3 یہ ان چھوٹے بال سے بنی ہے، آپ نے جب ان کو بھی توڑا تو کوارکس نکلا ہے، اور اس کے بعد آئنسٹائن آ گیا تو اس نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے. اور اب آپ پھر جو آپ کا سائنسز میں جو آپ کا ڈسکورس ہے وہ سارا فلوسافیکل ہو گیا، اور آپ اس جو ایک حتمیت تھی، جو ایک حتمی آپ کا جو نقطہ نظر ہونا چاہیے ہوتا تھا، اس سے آپ باہر نکل آئے. بالکل اسی طرح اگر آپ یہ افسانے کی مثال ہے، افسانے شاعری کی مثال یہ ہے کہ آپ حقیقت کو اس کے اجزاء میں، اس جز میں جا کے، اس کی گہرائی میں جا کے اور اس کی لیئرز میں جا کے دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں سے جو آپ کو جو بھی کچھ ملتا ہے اسے جوڑ کے پھر آپ ایک تصویر بناتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ جوڑیں آپ لا کے دکھا دیتے ہیں، ضروری ہے کہ تصویر پوری بھی ہو، باقی سب جو ہے وہ یہ آپ کبھی کلیم نہیں کرتے. کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں نے حقیقت کا سراغ پا لیا یا میں نے حقیقت کو سمجھ لی. تو آپ نے اچھا ایک مقدمہ ایک طرح سے کھڑا کیا ہے ناول کے خلاف. یہ بہت سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے. اس سے ایک اور جو موضوع نکلتا ہے وہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ناول جو ہے وہ پروسیسڈ ہوتا ہے. اس پر بات کریں گے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ ناول پروسیسڈ ہوتا ہے دوسری اصناف کے مقابلے میں. تو بہرحال جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ ہے شاعری اور نثر فکشن کی مسابقت، اور اس مسابقت کے نتیجے میں ہونے والے جو ان نیچرل ڈیسیجنز، ان نیچرل جو اس کے نتائج ہیں، ان کی طرف جانے سے بچنے کے جو صورتیں ہو سکتی ہیں، اس پر بات کی. تو میں شکر گزار ہوں جناب عاصم بٹ صاحب کا. آپ نے میں نے مقدمہ کوئی اس طرح قائم نہیں کیا، صرف ایک بات کی. ایک میرا مقدمہ کا مطلب ظاہر ہے یہ وہ والا نہیں جو تھانے میں مقدمہ کرتے ہیں. میں خود بھی مقدمہ کا مطلب ہے کہ آپ کا تھیسس ہے. میں خود بھی افسانے لکھتا رہا. کس زمانے میں جو آغاز تھا وہ شاعری سے کو سمجھنے کی حد تک اس سے کیا. تو اس ساری اصناف سے ہمارا بھی ایک قلبی تعلق ہے. تو ایک اگر سب کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں اور جو آپ کا قومی کھیل ہے ہاکی وہ پیچھے رہ جائے، اور باقی تو اس کا پھر اور بالکل آخر پہ جا کے آپ سب کچھ جو ہے گنوا بیٹھے ہار بیٹھے. اب دیکھیں آپ جو تو اس سے بہتر ہے کہ سب کچھ ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ہر چیز نیچرل ہے. ایک شاعر بورن ہوتا ہے، ایک نثر نگار بورن ہوتا ہے، تو سارے اگر ایک ہی صنف پہ لگ جائیں گے تو وہ جو اس کی جو کریٹیوٹی کی اوریجنلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جو ہم نے ہاکی میں جو اپنا قومی کھیل تھا جس میں کبھی ایک بہت بڑی چیمپئن شپ ہمارے پاس تھی، سب کچھ تھا، تو اس کو گنوانے کی جو ازالہ ہے وہ خوشیاں کبھی ہم نیزے میں تلاش کرتے ہیں، کبھی باکسنگ میں تلاش کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں تلاش کرنے کی بڑے بڑے کھیل تو ظاہر ہے یہ ظاہر ہے وہ جو ایک چیزوں کو وقت پر ڈسٹرائے ہونے سے بچانا چاہیے. جو روز چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بہنا جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرتی سطح پر بہت زیادہ بہتر بات. انڈیویجولی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن معاشرے کی سطح پر وہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے، بہت بہتر بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کو تو اپنی آزادی فکر کا اور اس کے اپنے جو خود مختار ایک رائے ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اس پہ اب دیکھیں، مجھے ہم پہلے ہی کئی بات کر چکے کہ منٹو کی مجھے سب سے خوبصورت بات جو لگتی ہے وہ اس کی وہی آزادی ہے جو اس نے قائم رکھی اپنی. حالات جیسے بھی تھے، باہر جو کچھ بھی تھا، جو اس نے چاہا وہ کیا، اور لکھنے والے کا یہی منصب بنتا ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں.